السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس وقت قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر و فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اس سے پہلی والی مجلس میں سورۃ العصر پر بات ہوئی تھی، جو قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف اور سب سے چھوٹی سورت کہلاتی تھی۔ اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نقصان دہ چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور نفع کی چیزوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ آج الحمدللہ سورۃ الحمزہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 9 آیات ہیں، اس پر کچھ گفتگو اور بات چیت ہوگی۔ سورۃ الحمزہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے۔ ہم نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ائمہ حضرات کثرت سے اس سورت پاک کی تلاوت اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی قریب اور مانوس صورت ہے، برابر ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے معنی اور اس کی جو حقیقت ہے اور اللہ کا جو ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کرنے نہ کرنے کا، اس سلسلے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ اگر غور کر لیں تو پھر وہ گناہ جس کو ہم اور آپ کثرت سے کیا کرتے ہیں، بچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ لہذا آج سورۃ الحمزہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب سے وہ باتیں اور کہنے اور سننے کی توفیق دے دے جو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے عمل کے لیے بہتر ہو۔ سورۃ الحمزہ، اس سے پہلی جو سورت گزری سورۃ العصر، اس کا ربط یہ ہے، دونوں میں ایک گہرا تعلق اور جوڑ ہے، اور اس سے بھی پہلی جو سورۃ التکاثر، اس سے بھی اس سورت پاک کا ایک گہرا تعلق ہے۔ چونکہ پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے نقصان ہونے والی چیز کی طرف اللہ اشارہ فرمایا تھا اور یوں فرمایا تھا
کہ انسان بہت نقصان اور گھاٹے میں ہے، تو وہ کون سی ایسی چیز اور کون سے ایسے اعمال کرنے کے ہیں جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے اور اس کو خسارہ ہی خسارہ اور اس کو بہت ہی افسوس کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان گناہوں کا تذکرہ اس سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ تم زندگی کا ایک قیمتی حصہ ان گناہوں میں بلا وجہ مت لگاؤ، اور گناہ تو کسی وجہ سے بھی نہ کرو بلکہ اس سے بچو، یہ تمہارے لیے بہت ہی نقصان دہ عمل ہوگا۔ اس لیے اس سورۃ پاک کا پہلی سورۃ العصر سے گہرا نسبت اور مناسبت ہے، اور سورۃ تکاثر سے جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ تم کو دنیا کے مال و جال نے غفلت میں ڈال دیا، تم غفلت میں پڑے ہو اور تم ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اس دنیا میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غفلت والی چیز کا تذکرہ اس سورۃ پاک میں کر دیا۔ تو پہلی والی سورت سے بھی اس سورۃ پاک کا ایک گہرا تعلق اور جوڑ ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ القاریہ جہاں جہنم کے بہت سارے ہولناک منظر بیان کیے گئے ہیں، انہی میں سے کچھ حصہ خاص جو جہنم کا ہے اس سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ایک گہرا تعلق ہے ان ساری صورتوں سے، اور یہ بھی صورت بڑی مشہور و معروف صورت ہے۔ لہذا اس سورۃ پاک کا اللہ رب العالمین نے آغاز جو فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جو اس سورۃ پاک میں جو چیزیں کرنے اور نہ کرنے کا جو حکم دیا، میرے بھائیو بزرگوں، وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آدمی کو ان گناہوں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ پہلے معنی سن لیجئے، بڑی خرابی ہے، بہت ہی افسوس ہے، ہلاکت ہے، حسرت ہے اس شخص کے جو پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے، الذی جمع مالا، اور روبرو کسی کو تانا دیتا ہے، یعنی ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگائے اور روبرو تانا دے اور اس کا وہ عادی ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت اور افسوس ہے جس نے مال اکٹھا کیا اور اس سے گنتا رہتا ہو، یحسب انما لہ اخلدہ، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ مال سدا ہمارے پاس رہے گا اور ہم بھی سدا رہیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، معلوم ہے آپ کو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی لگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک چڑھ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے چوڑے چوڑے ستونوں کے گھیرے میں۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں 4 گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور 4 گناہوں پر جو عذاب ہے، 4 گناہوں کے جو سزا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو بھی ذکر فرما دیا ہے۔
فرمایا ویل لکل ہمزہ، ویل کے معنی ہے حسرت کے، افسوس کے، یعنی ایسا کام کرنے والے پر بہت افسوس ہے، ایسا کام کرنے والے کے لیے ایک ہلاکت ہے، کیونکہ یہ فضول کام میں پڑا ہے، اس سے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، نہ اس سے اس کو کوئی دنیا بنے گی اس کی، نہ آخرت بنے گی، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ ایسا شخص جو اس گناہ میں پڑا رہتا ہے، اس گناہ میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی کے روبرو یا کسی کے پیٹھ کے پیچھے وہ غیبتیں کرتا پھرتا ہو اور غیبت میں مبتلا ہو، وہ اس کا عادی بن گیا ہو، یا روبرو کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے وہ طعنہ دیتا ہو اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہو، یہ دو ایسے گناہ ہیں جس سے کرنے والے کا کوئی سروکار نہیں، اس سے اس کو کوئی نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ اس سے اس کو کوئی مالی فائدہ ہے، نہ اس سے کوئی اس کے آخرت کا فائدہ ہے، اور نہ اس سے کوئی اس کے لیے کوئی اولاد کے لیے کوئی ذخیرہ اور خزانہ ہے، لہذا فضول اور بیکار وقت ضائع کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، ایسے شخص پر نہایت ہی افسوس ہے، افسوس ہے۔ ویل کے معنی افسوس کرنے کا، حسرت کرنے کا، یعنی یہ آدمی کیوں فضول کام میں پڑ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ویل کے معنی جہنم کے ہیں، یعنی جہنم کے بہت ساری جگہیں ہیں، ان میں سے خاص جگہ اس طرح کے گناہ کرنے والے کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ شخص جو غیبتیں کرتا ہو، وہ شخص جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو طعنہ دیتا ہو، روبرو آ کر کے اس کو ذلیل کرتا ہو، اس کی عیب جوئی کرتا ہو، چاہے وہ قولاً ہو یا اشارن ہو، لہذا ایسے گناہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جہنم میں ایک خاص جگہ بنا دیا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور اس میں بہت ہی سخت سزائیں ہوگی، لہذا ویل اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ویل کا جملہ تقریباً 27 جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ صرف سورہ مرسلات میں 10 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا، ویل للمکذبین، ویل للمطففین، اس طرح کے، یعنی وہ شخص کے لیے بھی ویل ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وہ جگہ ہے جو لوگ ڈنڈی مارتے ہو، کم تولتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، جو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ پھیلاتا ہو، جھوٹ کے وہ عادی ہو۔ اس طرح سے قرآن کریم میں تقریباً ویل کے جملے اللہ نے 27 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے میرے بھائی بزرگوں، کچھ ایسے گناہ ہیں جس پر اللہ کو بھی افسوس ہے، ایسے گناہ ہیں جس پر فرشتوں کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں بلا وجہ اس گناہ میں پڑا ہوا ہے جس سے اس کا کوئی حاصل اور اس کو کوئی نفع نہیں ہے۔ ویل لکل ہمزہ، لہذا آدمی عیب ایک ایسا گناہ ہے کہ آج اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ اپنا ایک مشغلہ بنا رکھے ہیں، مشغلے کے طور پر، عادت کے طور پر، خوش فہمی کے طور پر، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، دنیاوی کسی غرض اور نفع حاصل کرنے کے لیے آدمی اس گناہ کو بڑی آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ گھر گھر کرتے ہیں لوگ، ہر فرد میں یہ عیب ہے، یہ نہایت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ قرآن کریم میں عیب اور اس طرح کی تجسس کے بارے میں، اس ظن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف آیت کریمہ سورہ حجرات میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اللحم اخیہ
میرے بھائیو بزرگوں، سوچئے اس میں اللہ نے کتنے صراحت کے ساتھ گناہ کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور غیبت کے سلسلے میں تو فرمایا یہ گناہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ لہذا آج ہر ایک مسلمان ایمان والا، چاہے وہ دیندار طبقہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے حاجی، نمازی، غازی اور کیا کیا بن گئے ہو، سینکڑوں اس کے بہت سارے اچھائیاں ہو، لیکن اس خرابی اور اس گناہ سے آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی سنگین خطرناک گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا اپنی امت کو، اس سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہے، برکتیں رک جاتی ہے، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں سے دور رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے بارش کو روک دیا تھا تو بہت لوگ پریشان ہوئے اور میدانوں میں گھروں سے نکل کر کے اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام کیے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اے میرا نبی، ہم بارش برسانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے مجمع میں، تمہاری جماعت میں ایک ایسا شخص ہے جو کثرت سے وہ غیبت کیا کرتا ہے۔ آج یہ بارش جو میں روکا ہوں صرف اسی کی وجہ سے اور اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ ایک آدمی کی نیکی سے جہاں سینکڑوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، ایک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ کبھی عذاب کو ٹال دیتا ہے، ایک آدمی کی نیکی اور اس کی عبادت کی وجہ سے سینکڑوں کی نمازیں اور عبادتوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے، ایک آدمی کی حج کی قبولیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کی حج کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کبھی ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے، خصوصاً غیبت کی گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہے، برکتیں رک جاتی ہے، سکون و چین ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی ایسے اعمال اور اس طرح کی حرکت کرنے والے کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ غیبت کرنا بھی گناہ، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں جو وقت پر انشاءاللہ کبھی تذکرہ کروں گا، لہٰذا بہت ہی سخت گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کی، اے اللہ، آپ بتا دیجئے میں اس شخص سے ملوں اور اس کو توبہ اور استغفار پر آمادہ کروں، تاکہ یہ جو لوگ پریشان ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ کم سے کم لوگوں کو راحت مل جائے۔ آپ نام بتا دیجئے، کہاں ہے، ہم اس سے ملیں گے اور اس کو ہم اس پر آمادہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم میرا پیغمبر، میں نام تو نہیں بتاؤں گا، اگر نام میں بتا دیا تو میں بھی غیبت کرنے والوں میں شمار کیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اسی لیے اپنے بندوں کو چھپا دیتا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم سب آج سینکڑوں گناہ، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پردہ فرماتا اپنی رحمتوں کی صدقے اور برکت سے، جس کی وجہ سے معاشرے میں، لوگوں میں، گھروں میں ہم عزت کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نام نہیں بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا، جاؤ مجمع میں کھڑے ہو کر کے اس گناہ کی مذمت اور اس کے نقصان بتا دو اور کہہ دو جس سے یہ گناہ ہو رہا ہے اور جو اس کا عادی ہے توبہ کر لے تاکہ لوگوں کو راحت مل جائے۔
قسم خدا کی ایسی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بتائیں تو بندہ جو اس کا عادی تھا وہ توبہ کیے، اللہ جانتا ہے، وہ رویا، گڑ گڑایا، سر جھکا کر کے فوراً بارش ہوئی۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمیں شکایت ہے، آج ہمیں افسوس ہے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، تجارت میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، فلاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، لیکن ہم کبھی اس کے نقصان دہ گناہوں پر کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم اس پر ذرا سا توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے گناہ اس غیبت کی وجہ سے تو نہیں، گھر گھر مرد ہو یا عورت ہو سب اس میں مبتلا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں۔ بچئے، کتنا خطرناک ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو کسی کی غیبت چھپ کر کے کرتا ہے، اور لمزہ اس کو کہتے ہیں جو روبرو کرتا ہے، تانے دیتا ہے، اشارے سے اس کو دھمکاتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کے عیب کو سب کے سامنے بیان کر کے اس کو تانا دیتا ہے۔ یہ دونوں عمل نہایت ہی خطرناک ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خاص جہنم میں ایک جگہ بنا دی، اسی لیے ویل جہنم کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت اور افسوس جو آدمی اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو خوب بار بار گنتا ہے۔ مال کا جمع کرنا اور اس کا گننا یہ فی نفس ہی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مال جب کسی آدمی کے پاس ہوگا تو اس کا شمار کرنے کا حکم ہے، گننے کا حکم ہے، حساب و کتاب کرنے کا حکم ہے، لینے دینے میں اس کو گننا پڑے گا، خرچ کرنے میں اس کو گننا پڑے گا۔ یہ فی نفس ہی کوئی گنتی کرنا، شمار کرنا، حساب کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ کب ہے کہ ایک آدمی مال کو جمع کرنے میں اتنا اپنا قیمتی وقت لگاتا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، آخرت سے وہ غفلت ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، صرف اس کو ایک ہی فکر مال جمع کروں، اس کے پیچھے وہ لگ کر کے ساری دینی امور کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے پھر حلال کیا حرام کا، بس ایک ہی نقشہ، ایک ہی ذہن میں اس کے چھاپ پڑ جاتے ہیں، مال جمع کرنا، اور اس کی فکر میں جب آ جائے تو پھر اس کو شمار کرنا تاکہ وہ کبھی ختم نہ ہو، کہیں اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا باری آئے تو نہ دے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے مال کا جمع کرنا، اس نیت سے مال کا جمع کرنا اور اس کا عادی بن جانا، اس طرح گن کر کے رکھنا کہ اَيَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَ، وہ گمان کرے کہ یہ مال بھی ہمارے پاس سدا رہے گا اور ہم بھی سدا رہیں گے، نہ ہمیں کچھ نقصان ہوگا اور نہ ہم نقصان اٹھانے والا بنیں گے اور نہ ہمارا مال کبھی ختم ہوگا، سدا رہے گا۔ اس کے ذہن میں یہ سارا خاکہ اور یہ ساری باتیں اس طرح پیوست ہو گئی کہ ایک آدمی اس کے دھن میں لگ جاتا ہے اور ہزاروں طریقے جائز ناجائز ڈھونڈ کر کے وہ مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے، افسوس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سدا رہنے والی چیز نہیں ہے، کسی کے پاس سدا نہیں رہ سکتا ہے یہ مال، بلکہ مال کا معنی ہی ہے مائل ہو جانا، ایک دوسرے کی طرف چلا جانا، ایک دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہو جانا۔ مال کا کوئی رنگ نہیں، روپ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ
مائل ہوتا رہتا ہے، انسان کی جہاں ضرورت آ جائے ادھر یہ لڑھک جاتا ہے۔ لہٰذا مال کو صدا سمجھ کر کے گن گن کر کے جمع کرنا، خود اپنی ذات پر نہیں کچھ خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو نہیں دینا، مال کا جو حق زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کرنے کا ہے اس میں وہ استعمال نہیں کرتا ہے، اس طرح سے وہ رکھتا ہے تاکہ مال ہمارا ہمیشہ رہے، جبکہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کیسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن خالی خالی جا رہے ہیں، آنے والا بھی خالی آیا، جانے والا بھی خالی جا رہا ہے، پھر بھی ایک آدمی آخرت کو بھلا کر کے وہ اس کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ مال کا جمع کرنا اس نیت سے، مال کا شمار اور گنتی روز کرنا اس نیت سے، یہ ہے نقصان، یہ ہے افسوس کہ ایک آدمی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ایسی چیز پر وہ لگا رہا ہے جو نہ وہ ساتھ لے جا سکتا ہے اور نہ اس کو ساتھ میں رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ اس مال کو بھیج سکتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے جو چیزیں انسان کے جسم پر ہے اس کو بھی لوگ اتار لیتے ہیں اور ایک سادہ سیدھا بغیر سیلا ہوا کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے کہنے والوں نے کہا کفن میں جیب نہیں اور قبر میں صندوق نہیں، تو کہاں لے جاؤ گے تم مال کو؟ اتنا کیوں گن رہے ہو اس کے پیچھے؟ بلکہ جب جیسی ضرورت ہو اپنی ذات پر، اولاد پر، اللہ کے راستے میں اس کے حق حقوق کے ساتھ میں اس کو خرچ کرو اور اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ سدا رہ جائے گا میرے پاس اور ہم بھی سدا رہ جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ سخت بدترین گناہ اور گناہ کا عمل ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی وہ خاص جگہ، اگر اس مال کے ذریعے سے اس نے گناہ دنیا میں بنا لیا تو اس جگہ میں اس کو جانا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اگر اس دنیا میں مال اس نے جمع کیا اور اس کے حق حقوق جو بتائے گئے ادا نہیں کیا تو کل اژدہا بن کر کے سانپ اس کو ڈسے گا، اس کے گردن میں لگے گا، جب اس کو ہٹائے گا تو وہ اژدہا کہے گا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہوں جو تم مجھے گینا کرتا تھا اور جو مجھے شمار کرتا تھا، بہت ہی پیار سے، بڑی حفاظت سے رکھتا تھا، محبت کرتا تھا، وہی میں مال ہوں آج جو تیرے لیے عذاب کی شکل میں مسلط ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہمیشہ اس مال کی طرف اتنا ہی رغبت دیجیے جتنی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ کبھی انسان اپنی زیب و زینت کے لیے، بننے سنورنے کے لیے کیا نہیں کیا مال کو جمع کرتا پھرتا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کے رسول کے احکامات کی فکر ہے، بلکہ اس کے پیچھے اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ یعنی مال ایک آدمی جانتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن صرف اولاد کی فکروں میں وہ جائز ناجائز کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے اپنا قیمتی سرمایہ جو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے اس مال سے، یا اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے وہ غفلت برتتا ہے۔ اسی لیے اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب انما لہو اخلدا کلا لینبذن۔ اللہ آگے ان گناہوں کی سزا کا ذکر فرما رہا ہے۔ سوچئے میرے بھائیو بزرگوں، دوسرے بہت سارے ایسے گناہ ہیں لیکن اس گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہیں تو عذاب کا ذکر کیا، کہیں نہیں کیا، لیکن یہ اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ غیبت کرنا، تانا دینا، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کے پردہ پوشی کو ختم کر کے پردہ داری کر دینا، ایسے گناہوں کا کیا سزا ہے؟ یہ کسی مولوی یا کسی مدرسے کا یا کسی
दारुल क़ज़ा का या किसी हाकिम और किसी मुफ्ती का तैयार किया हुआ फतवे की रोशनी में अजाब नहीं बताया जा रहा है, बल्कि खुद अल्लाह तय कर दिया, कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। ऐसे गुनाह करने वाले यानी गीबत करने वाले, ताना देने वाले, माल को जमा कर करके शुमार करने वाले और उसके हक़ और हुकूक की अदायगी ना करने वाले, ऐसे लोगों को जहन्नम की उस हुतमा में भेज दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। हुतमा क्या है? वमा अदराक मल हुतमा। खुद अल्लाह ने इस आयत मुबारका की तशरीह फरमा दी और ख़ुद आपने फरमाया, ऐ मेरे महबूब क्या आपको मालूम है हुतमा क्या है? हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की लगाई हुई, भड़काई हुई, सुलगाई हुई आग है जहन्नम की उस हिस्से में जहाँ बहुत सारी आग हैं, अज़ाब की शक्लें अलग अलग है, लेकिन अल्लाह ने इस अज़ाब को अपनी तरफ निस्बत करके, उस आग को अपनी तरफ निस्बत करके बयान फरमाया ताकि लोगों में ये शिद्दत पैदा हो जाए, इस गुनाह की ख़राबी और सख्ती मालूम हो जाए, अज़ाब की शिद्दत पता चल जाए कि इस गुनाह का कितना सख्त अज़ाब है कि इस आग को, बाद जहन्नम की आगों को तो फरिश्तों के ज़रिए से या इंसानों के ज़रिए से, अल्लाह अकबर, उसको ईंधन इंसान के ज़रिए से बनाकर भड़काई जाएगी। लेकिन मेरे भाई बुज़ुर्गों, एक आग वो है जो ऐब करने वालों के लिए, ग़ीबत करने वालों के लिए, ताना देने वालों के लिए, चिढ़ाने वालों के लिए, मुँह रू बरू किसी को जलील और रुस्वा करने के लिए, माल जमा करने में कत्ल गारत, चोरी, हर तरीक़े को इख्तियार करके रौब व दबदबा, हक न हक, सारी चीज़ों की परवाह किए बग़ैर उसे करने वालों के लिए जो अज़ाब अल्लाह ने तैयार किया, जो आग तैयार किया, उसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाया, ये कम बड़ी बात है। सोचिए ज़रा इसकी शिद्दत पर, इसकी सख्ती पर ज़रा गौर कर लेंगे तो कसम खुदा की इस गुनाह से आदमी को बचना आसान हो जाएगा, बचना उसके लिए बहुत ही सहल हो जाएगा। फरमाया नारुल्लाहिल मूक़दा, यानी आग अल्लाह की सुलगाई हुई, भड़काई हुई, इसमें बड़ी सख्ती, शिद्दत और उसके शिद्दत का तज़किरा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ फरमाया, अल्लती तत्तलु अलल अफ़इदा, यानी जब वो आग लगेगी, मिसाल के तौर पर हमें पाँव पर लगेगी तो सीधे बहुत ही सुरअत और जल्दी से दिल तक पहुंच जाएगी वो आग। यानी ऐसा होगा कि आदमी थोड़ा थोड़ा जलेगा, आग थोड़ी थोड़ी जलाएगी, लेकिन ये आग ऐसी है कि लगते ही साथ दिल को पहुंचेगा, दिल को खाकिस्तर कर देगा, दिल पर उसका असर पड़ेगा। ऐसा होता है कि पूरा जिस्म जलता है और दिल तक पहुंचने से पहले पहले इंसान मर जाता है, दिल को नुकसान आग नहीं पहुंचाती है। लेकिन इस गुनाह की शिद्दत और इस आग की सख्ती, इस तरफ इशारा अल्लाह ने अपनी निस्बत बता करके बता दिया, लगते ही साथ आदमी फौरन वो जल उठेगा, उसके दिल तक के इसकी सख्ती पहुंचेगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस तरह से बहुत सारी आग की किस्में हैं इस दुनिया में जलने जलाने की, बात ऐसी है सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए से आदमी उसको इशारा करता है तो बम फट जाता है, हालांकि अभी उसमें और वो फैलता है, खाकिस्तर कर देता है, उसकी सख्तियाँ फैल जाती है और तबाह व बर्बाद करके रख देता है। लिहाजा पता ये चला, इसी तरह वो आग के ज़रा सा पैर के एक हिस्से में तो पूरा जिस्म ही नहीं बल्कि दिल भी उससे मुतासिर हो जाएगा। और साथ साथ यही नहीं, इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, यानी फिर उसको एक लंबे लंबे जो सुतून होंगे उसके इर्द गिर्द खड़े कर दिए जाएंगे। वो सुतून आग के सुतून होंगे, वो भागना चाहेगा, वो निकलना चाहेगा और इससे छुटकारा हासिल करना चाहेगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं, बल्कि उस सुतून के घेरे में
نے اس جہنمی کو یعنی اس طرح کے کام اور گناہ کرنے والا اگر اس نے بغیر توبہ کے بغیر معافی مانگے ہوئے اور جس نے کسی کا نقصان پہنچا جس کی عزت اور جس کو رسوا کیا اس سے بغیر معافی تلافی کیے بغیر اگر اس نے اس گناہ کو آخرت تک لے گیا تو پھر اس کے سزا یہ ہے کہ وہ آگ کے ستونوں کے گھیرے میں آ جائے گا، نکلنا چاہے گا اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس طرف سے کہیں اس کو راستہ نہیں ملے گا۔ جس طرح سے کسی چیز کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا جائے اور پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اسی طرح سے اس جہنمی کو اور اس عذاب کی کیفیت اور شکلوں کو بنا کر کے میرے بھائیو بزرگوں ایک انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 گناہوں کا بھی ذکر فرما دیا اور ساتھ ساتھ اس کی سزائیں کی کیفیت اور اس کے حالات اور اس کی سختی اور اس سے آدمی کی جو تکلیف ہوگی اور جو اس سے نقصانات ہوں گے وہ ساری چیزوں کو ذکر فرما دیا۔ تو گویا کہ سورۃ پاک میں خاص کر ایسے لوگوں کے اور اس گناہ کا اللہ نے تذکرہ کر کے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اس گناہ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آدمی اس گناہ کا اس میں لت لگ جاتا ہے اور اس کا وہ دل دادا بن جاتا ہے، صبح شام اس کو کیے بغیر غیبت کیے بغیر کسی کو ستائے بغیر کسی کو ذلیل کیے بغیر اس کو چین و سکون نہیں، یا پھر وہ مال یا دولت کے جمع کرنے کے لیے اس طرح کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزائیں ہیں، اس کے لیے یہ عذاب ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اتنی بات تو کافی ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا، غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں دیکھ کر کے، کیا تم نے تازہ تازہ کوئی گوشت کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کئی مہینوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے اور کھانے کا کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، تمہارے منہ میں اور تمہارے دانت پر گوشت کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بار بار انکار کرتے، یا رسول اللہ نہیں کھایا ہوں، نہیں کھایا ہوں، گوشت تو دیکھا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کسی کی غیبت کیا کیا؟ ہاں، اس نے فوراً اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اثرات ہیں تمہارے منہ اور دانت میں۔ آج ہم لوگ گنہگار ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر اللہ اکبر اگر دکھا دیتا اللہ تعالیٰ نظروں میں، قسم خدا کی گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا، سڑکوں میں چلنا مشکل ہو جاتا، دعوت کے محفلوں اور نکاح کے محفلوں میں شرکت کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ یہ نظر، یہ گناہ ہم سب کو اللہ نہیں دکھا رہا ہے، ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جس کو اللہ معرفت کی کیفیت عطا فرماتا ہے تو وہ گناہ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت امام، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک بابرکت کا عمل ہے کہ آپ دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ غیبت کر کے آیا اس کا اثر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وضو کے قطروں کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے اور تنہائی میں اس شخص کو لے جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تم نے فلاں فلاں گناہ بھی کیا ہے، وضو کے قطروں سے وہ گناہ دھل رہا تھا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی اللہ والا غسل خانے میں داخل ہوا اور جب نکلا تو کہا کہ اس غسل خانے میں ابھی کوئی شاید کہ ایک زیانی غسل کر کے گیا ہے جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی، معرفت والوں کی یہ ساری چیزیں اللہ کبھی عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ان گناہوں کے اثرات نہیں ہیں، ان کے
اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات زندگی پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے بچیے بچیے، اس سے کوئی حاصل نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کسی طرح سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ غیبت کرنے والے کی نہ آخرت بنتی ہے نہ دنیا بنتی ہے، سوائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت جس کی جاتی ہے اس کی برائی اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ حسد کے بھی بارے میں ایسا ہی حدیث وارد ہے، لہذا کیوں اپنی قیمتی نیکیوں کو بلا وجہ کسی کے کھاتے میں، کسی کے نام اعمال میں مفت میں ٹرانسفر کرا رہے ہیں؟ اس لیے بچیے، اس سے بچیے، نہ غیبت کیجیے، نہ غیبتوں کو سنیے، نہ غیبت کی مجلسوں میں بیٹھیے، اور نہ اس کو کسی طرح پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ آج کل یہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ موبائلوں کے ذریعے سے بھی کبھی کسی کی کوتاہی، کسی کی کمی، کسی کی کوئی بھی نقص کو ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر لیتے ہیں اور اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں غیبت کرنے اور پھیلانے میں یہ آدمی اس میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے مفت گناہ حاصل مت کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اس خطرناک گناہوں سے حفاظت فرمائے اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اس سورۃ پاک میں جو حکم دیا ہے اور جو باتیں بتائی کہ 4 گناہ بڑے خطرناک ہیں، اس سے ہم سب کو اللہ بچا لے اور اس کے عذاب کی شدت سے بچائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ 4 گناہ بڑے خطرناک ہیں: غیبت کرنا اور تانا دینا، مال کو اس نیت سے جمع کرنا کہ یہ سدا رہنے والا ہے، اس کا شمار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سختی پر اللہ نے ہم سب کو اشارہ کر دیا ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔